درخواست کروں گا کہ وہ اپنے موضوع پر اظہار خیال رکھیں۔ میرا موضوع ہے اثری حسیت اور اردو افسانہ۔ یہ ایک ایسا اور 100 سال کا اردو افسانہ، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے گھنٹوں چاہیے، اور یہاں 1.5-2 منٹ 3 منٹ کا وقت ہے، تو اس لیے اپنی بات میں کوشش کروں گی کہ 1.5-2 منٹ میں کر لوں، اور باقی مطلب آپ لوگوں سے جب ملاقات ہوگی چھپے ہوئے صفحے پہ وہاں جو بھی عرض کرنا ہے وہ کروں گی۔ اور ایک اپنے تمام دوستوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو یہ مشورہ دو کہ زندہ ادیب کا تو نام ہی مت لیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دوسروں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب ہمارا نام تو رہ گیا۔ یہ اثری حیثیت کیا ہے؟ اور آج ہمارے یہاں اردو افسانے کے حوالے سے جو نہایت اہم اور واقعی مضامین پڑھے گئے یا باتیں کی گئی ہیں، ان میں مزاحمت، سیاست، دہشت گردی اور بے محابہ قتل و غارت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اثری حیثیت کے ہی معاملات ہیں جنہیں زبان کے ذریعے محسوس کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام کیا گیا ہے۔ افسانے کے ناخن سے زندگی کی پرتوں کو کھولنا اور ان مردود و معتوب کرداروں کو سامنے لانا ہمارے یہاں کی 100-125 صدی، یہ کام ہمارے یہاں 100-125 صدی سے ہو رہا ہے۔ یہ کام منشی پریم چند سے نجم الحسن رضوی تک اور ان کے بعد آنے والوں میں سبھی نے کیا ہے۔ کوئی مصر کے بازار سے محنت کرنے والے ننھے ہاتھوں کو لے آیا ہے، اور کسی نے شام کے دھندلکے میں شطرنج کی بساط پر اپنے اپنے بادشاہوں کے لیے جان دے دی ہے، جبکہ سڑک پر سے ان کے معزول اور مقید بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ ایک ایسے سماج کا قصہ جس میں اصل کارزار میں ساتھ دینے کے لیے حضرت محل جیسا حوصلہ اور جگرا درکار ہوتا ہے، اور شطرنج کی بساط پر کھیلنا اور جان دے دینا باقوں کے اس سماج کی ایک ادا ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا ادب ریاستی اور مذہبی جبر کی ایڑیوں کے نیچے کچلا جا رہا ہے، جب ہمارے ادیب پر رزق کی مار پڑ رہی ہے، وہ ایک طرف اپنے گھر کی بھوک سے لڑ رہا ہے اور دوسری جانب اسے ان لوگوں کے سوالوں کا سامنا ہے جو اسے اور اس کی تحریروں کو چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کے فن سے حوصلے کے طلبگار ہیں۔ پھر اسے آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، یہ آئینہ جو ضمیر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ادیب کہاں جائے اور کیا کرے؟ ایسے میں قرۃ العین حیدر، خالدہ حسین اور جوگندر پال یاد آتے ہیں، جنہوں نے اردو افسانے کو متنوع اور جدید موضوعات سے مالا مال کیا۔ ہمارے سماج میں روشن خیالی سے تنگ نظری کی طرف جو واپسی ہوئی ہے، اس کی اعلیٰ تصویر کشی ہمیں خالدہ حسین کے افسانے دادی چھٹی پر ہیں اس میں نظر آتی ہے۔ جوگندر پال چھوٹے چھوٹے افسانوں سے ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، اور قرۃ العین حیدر چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا میں دکھاتی ہیں کہ کالا پانی سے سزائیں کاٹنے والے اور ان کی اولادیں کس طرح کایا پلٹ اور کایا کلپ سے گزرتی ہیں۔ منشا یاد اور رشید امجد نے دہشت گردی کے کیسے کیسے نورانی چہرے ہمیں دکھائے ہیں۔ اس بارے میں ساجد رشید کی کہانی ایک مردہ سر کی حکایت ناقابل فراموش ہے۔ ہمارا عصر دہشت گردی اور لایعنیت کے ایک ایسے گورکھ دھندے میں پھنسا ہوا ہے جس سے انسان نکلے تو کیسے۔ اسی طرح ساجد رشید کی ایک کہانی موت کے لیے ایک اپیل ہم سب کے سامنے بہت سے سوال رکھ دیتی ہے۔ یہ سوال ہمارے یہاں ہزاروں انسانوں کی کیفیات کو زبان دیتے ہیں،
جو اپنی زندگی گزار چکے اور اب بے معنی شب و روز گزار رہے ہیں۔ یہاں ابھی انجمن ترقی پسند مصنفین، جدیدیت اور علامات کا ذکر ہو چکا۔ منٹو، کرشن چندر، انتظار حسین، شوکت صدیقی، انور سجاد زیر بحث آ چکے۔ عورتوں کے معاملات و مسائل پر جیلانی بانو، واجدہ تبسم، ذکیہ مشہدی نے کیا تیکھی کہانیاں لکھیں، وہ پڑھنے سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ادب کے مؤثر استعمال اور اس کے ذریعے لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور سماج کو بدلنے پر سامنے لانے والے ادیبوں کے حصے میں زہر کا پیالہ میں آرام سے نہیں پڑھوں گی، میں بہت ہی آرام سے پڑھوں گی اور 1.25 منٹ میں ختم کر دوں گی۔ ادب کے مؤثر استعمال اور اس کے ذریعے لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور سماج کو بدلنے پر سامنے لانے والے ادیبوں کے حصے میں زہر کا پیالہ سقراط کے زمانے میں بھی آتا تھا، اور آج بھی ادیبوں کی زباں بندی حکومتوں کے لیے نہایت اہم ٹھہرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادیب و دانشور کبھی دربار میں اور سرکار میں بار نہیں پاتے جو ادب کو بالادست طبقات کے خلاف ایک کاری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت